السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس ویڈیو میں رمضان کے فضائل کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ مستجاب الدعوات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی ان پر حاکم مسلط ہوتا تو اس کے لیے وہ بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ چونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کی ندا کرتے رہتے ہیں، مگر کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ لیکن جو شخص حرام کھاتا ہو، جس کی غذا حرام ہو، اس کی دعا رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جس وقت بھی آپ دعا کریں یا بد دعا کریں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، سحری کے وقت اور افطاری کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد اور نوافل ادا کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دعا اپنے لیے، میرے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور اسرائیل کے تباہی کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، اور غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔